دیا کہ ضروری علوم کو حاصل کریں. ضرورت سے مراد نہیں کہ آپ کی شخصی ضرورت، کیونکہ میں نے جرمنی جانا ہے لہٰذا میں جرمن لینگویج سیکھنے جاتا ہوں، وہ میری ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے نہیں. ہر شخص اسلامی معاشرے کی ضرورت، اسلامی سماج کی ضرورت، اس حساب سے علوم حاصل کرنی ہے. تو کچھ علوم اسلام نے بتا دیا کہ نہیں سیکھیں. نمبر 1 علوم دینی، جس سے آپ کو دین کا علم ہو، یعنی خدا کے قوانین کا، ضابطۂ حیات الہی، یعنی مکتب تشیع کا آپ کو علم ہو کہ اس کے قانون مقررات کیا ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ علم عقائد ہے. علم عقائد یعنی تصور کائنات اور تصور زندگی آپ کا کیا ہے، خلقت کے بارے میں، مرنے کے بارے میں، دنیا میں زندگی گزارنے کے بارے میں آپ کی فکر، نظریہ، یہ علم سیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، میں کیا تھا، میں کیا ہوں، کیا ہوگا، میں کیا ہوں گا. یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں عقائد، اس کو اصول دین، اس کو کہتے ہیں دین کی جڑیں، دین کی بنیادیں، اساس دین. یہ ہے یعنی وہی نظریہ جو آپ نے قائم کرنا ہے دنیا کے بارے میں، اپنی خلقت اور کائنات کی خلقت کے بارے میں.
اشترى ولم يسأل عن حرام ولا حرام. امیر المومنین نے فرمایا کہ تو پہلے فقہ سیکھو، فقہ یعنی احکام دین سیکھو اور اس کے بعد تجارت کرو، کیونکہ جو شخص خرید و فروخت کرتا ہے لیکن حلال و حرام کے مسائل نہیں جانتا، سوال نہیں کرتا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام، یہی تو جھگڑا ہے کہ اگر یہی بتا دیں پھر تو مسئلہ خراب ہے. اگر اسے بتائیں یہ مال تجارت کہاں سے لے آتے ہو، کمپنیاں کن کن کی ہے، کن کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے، تمہاری تجارت کا فائدہ کسے ملتا ہے، اگر یہ بتائیں کہ پھر ہم کیا کھائیں. سوالات. لہذا فرمایا کہ جو شخص تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے لیکن حلال و حرام کے مسائل کا سوال نہیں کرتا، جو ہے ارتطم فی الربا ثم ارتطم، تو وہ جو ہے سود میں بہت زیادہ مبتلا ہوگا. اسی وجہ سے پورا بازار سود پہ چلتا ہے. نہیں معلوم سود کیا، کسی نے سیکھنا نہیں ہے. جیسے ہی دودھ چھڑا لیا والدین سے تجارت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. پہلے دن ہی جب اسکول میں داخل کرنا سوچتا ہے کہ کون کہاں پڑھاؤ تاکہ جلدی سے نوکری ملے اور جلدی سے مسئلہ ہی ہوگا. تو پانچواں علم فقہ. انہو لا یصلح المرء المسلم الا ثلاثہ. آقا نے فرمایا کہ جو ہے مسلمان کسی انسان کی جو ہے اصلاح نہیں ہو سکتی مگر تین چیزوں کے ذریعے. انسان کو اگر چاہے کہ اپنی اصلاح ہو جائے، درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں. اتفاق فی الدین، دین کو سمجھتا ہو، حلال و حرام جائز ناجائز سمجھتا ہو، احکام دین. والصبر علی النائبہ، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا ہو. وحسن التقدیر فی المعیشہ، اور معیشت میں حسن تدبیر ہے. یہ جو گھر میں آمدنی ہے اسے بہتر طور پہ خرچے کہ تمام مسائل اس سے حل ہو جائیں. حسن تدبیر ہے. کہتے ہیں تقدیر المعیشہ، اپنے معیشت کا اندازہ گیری، اپنی آمدنی کو بہتر انداز میں کیسے میں خرچوں کہ گھر کے مسائل بھی اسی سے حل ہو جائے. اور قرضے بھی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ قرضوں پہ قرضے لے کے گھر کے مسائل حل کر دیتے ہیں. بیٹی کو کہتے ہیں اسکول میں داخل کرنا ہے، گھر میں پیسے نہ ہو تو پرواہ نہیں، قرضے لیتے ہیں. بیٹے کو تمام ان کی مثال اس طرح سے. کھانے پینے میں بعض لوگ دوسروں سے لا کر بھی، بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں. پھر بچے ایسے ہی رہ جاتے ہیں کہ پیسہ نہیں خرچنا، بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے پیسہ نہیں خرچنا ہے تو نہیں خرچیں گے. ان کے لیے کاپیاں نہیں ہے، پنسل نہیں ہے، ربڑ نہیں ہے، جو بیگ نہیں ہے، وردی نہیں لاتے. جب تک دوسرے کلاسوں میں کئی ہفتے ہو جاتے ہیں یہ تازہ وردی لے کے آ جاتے ہیں، پھر بیگ ڈھونڈنے جاتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے ہیں. یہ بھی حسن معیشت نہیں ہے، وہ بھی کہ قرضوں پہ قرضے. پھر بیٹا چلیا جائے گا یا قرضے چکانے والا بھی نہیں ہوگا. بہتر ہے تو کہ بہترین ہے جتنی آمدنی ہے اسی حساب سے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب گھر میں اہم مہم کی بات ہوتی ہے، کون سا مسئلہ اہم ہے کہ اس میں پیسے ڈالوں، کس مسئلے کی اہمیت کم ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں. بعض اوقات آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے. اپنے بیٹے کی شادی کرنی، پیسے کو دیکھا کہ 1 لاکھ میں ولیمہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو مختصر کریں. ضرورت نہیں پوری دنیا کھانا کھلائیں. پوری دنیا کھانا کس سے کھلاتے ہو؟ مت کھلاؤ، آرام سے کم کر دیں یعنی اسی پیسوں میں. لہٰذا یہ کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام. پہلے کہ احکام دین سیکھیں تاکہ دنیا اور آخرت خراب نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے مصیبتوں پہ صبر کریں کہ جو ہے آپ دنیا میں جو ہے وہ نہ بن جائیں. کیونکہ اگر صبر نہ کریں تو انسان شکست کھا جائیں، دنیا میں ناکام ہو جائیں گے. اور کبھی صبر نہ کرنے کی وجہ سے دین بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دنیا بھی. جب صبر نہ کریں تو پھر خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں عجیب غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں تو آخرت بھی چل جاتی ہے، دنیا بھی. اور کبھی غصے میں ادھر ادھر خودکشی بھی ہوتی ہے، ماردار بھی ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جیل میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہ مصیبتوں پہ صبر کرنی چاہیے. اور تیسری چیز ہے کہ آمدنی کو بہتر انداز میں خرچنا چاہیے. تو یہ 5واں علم تھا جو آپ نے سیکھنا تھا. ایک چیز اور عرض کروں گا پھر شاید آپ کی زحمت تمام، پھر کل پھر آ جائیں، پھر آپ کو زحمت.
صنعت کی تعلیم، صنعت کی تعلیم ہمارے کو ہونی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو ہمیں سے الحرفۃ مع العفۃ خیر من الغنى مع الفجور، فرمایا کہ بہت سے جو ہیں پیشوں کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، ان میں اس کے بارے میں کہ دستکاری اور صنعت جو انسان بنا لیتے ہیں، صنعت میں عزت نفس کے ساتھ، عفت پاک دامنی کے ساتھ اگر صنعت کریں، مثال چیزیں بنا لیتے ہیں، مختلف چیزیں بنا کے بیچتے ہیں لوگوں کو، اگر اس میں عفت ہو، پاک دامنی ہو، عزت نفس ہو، فرمایا کہ اس ثروت سے بہتر ہے جو ناپاک، من الغنى مع الفجور، گناہوں کے ساتھ دولت مند بننے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی حرفت اسے آ جائے، مثال ترکھانی آ جاتی ہے، لوہاری آ جاتی ہے، مثال تولیدی فیکٹریاں ان کے پاس ہوتی ہیں جہاں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اگر پاک دامنی کے ساتھ، حلال حرام کے ساتھ وہ چلائیں، بہتر ہے کہ کام کر کے انسان کھائیں، بنسبت اس تاجر کے جو بیٹھا ہوتا ہے صرف قلم چلاتا ہے اور نیچے اس کے سارے لوگ جو ہیں حرام خوری اور وہ کر کے اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو حرام خوری کے ساتھ، فجور کے ساتھ، گناہ کے ساتھ امیر بننے سے بہتر ہے، لہذا علم حرفت سیکھیں، ہنر سیکھیں، ہماری اصطلاح میں ہنر سیکھ، ہنرمند ہونی چاہیے۔ آج کا نام تو سارے انگریزی میں رکھتے ہیں، میکینک ہونا چاہیے اسے، جی جیولرز ہونا چاہیے، کارپینٹرز ہونا چاہیے، تو آخر میں رے اور زے لگانا ہے ہر ایک کے، ہاں رے زے، یہ جب لگائے وہ بن جائے انگریزی، ٹھیک ہے نا، کارپینٹرز یہ چیزیں حرفت، مثال لوہے کا کام آپ کرتے ہیں، جس طرح ابھی گیراجوں میں لوگ کام کرتے ہیں، اسی طرح سے حتی موچی، کوئی حرج نہیں ہے، امیر المومنین نے اپنے جوتے ٹانگے، آپ اپنے جوتے ٹانگ سکتے ہیں، البتہ اس دور میں شاید ضرورت نہ پڑے کوئی اپنے جوتا ٹانگ کے، لیکن چونکہ بعض لوگ 2 نمبر جوتے خریدے تو ٹانگنا ہوتا ہے، کیونکہ جوتا لے لیا لیکن اس کا سول کمزور ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے مختلف کام انسان کو سیکھنا چاہیے۔ آج کل ٹیکنالوجی بہت ہے آپ کے پاس، جو بھی حرفت ہو بہتر ہے، اور صنعت بھی ہو، مثال آپ کے پاس مختلف فیکٹریاں ہیں، کچھ لوگ اینک بنا رہے ہیں، کچھ لوگ دروازے بنا رہے ہیں، کچھ کھڑکیاں بنا رہے ہیں، مثلا اس طرح سے، تو یہ اور اس میں بھی حلال خوری کے تو وہ بہتر، انسان کو وہ سیکھنا چاہیے۔ لہٰذا بہت سے پیشوں کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، جیسے گلہ بانی نے دامداری، مال مویشی پالنا نا، دامداری کہتے ہیں، چپو الگ ہیں، وہ تو چلاتے ہیں لاتے ہیں، اس کو دامدار نہیں کہتے ہیں، وہ دامداری نہیں ہے، وہ صرف چرواہا ہے کہ مال مویشی کو باقاعدہ سے رکھنا، وہ اس تو ایک چھوٹا کام ہے کہ اسے جانے چلانے واپس لانا ہے، لیکن ایک شخص ہوتا ہے جس کے اوپر سارا کام کرتا ہے، پھر ان کو لانا، پھر ان سے دودھ نکالنا، پھر ان سے مکھن بنانا، رسی بنانا، پھر آگے مارکیٹ تک پہنچانا، یہ چیزیں تو دامداری میں یہ ہے۔ اسے گلہ بانی، کھیتی باڑی کے بارے میں بہت اچھا پیشہ ہے اور اہل بیت نے کام کیے کھیتوں میں۔ اسی طرح باغبانی، ابھی بھی ہم لوگ نرسری یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، باغبانی، کشتی رانی بہترین کام، مچھلی کا شکار، اور صبح سویرے کام پر جانا، اس بہت سارے سب کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے، یہ نہیں کہ صرف قرآن اور توجہ مسائل پڑھ کے فارغ ہو جائیں، دین سیکھ لیا نا، یہ سارے دین میں شامل ہیں۔ لہٰذا جو بھی کام آپ پیشہ انتخاب کریں گے اسلامی مشورے سے اگر کریں بہتر ہوگا، جو بھی کام کریں۔ باقی جو ہیں شعر کی تعلیم، یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا، پھر جو ہنر، ان کے بارے میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے آتے آداب، سیکھنے کے آداب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم،